ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، اور ایک حدیث میں یہاں تک ہے، اگرچہ اس حدیث پر وہ کیا ہے یعنی قیل قال بھی بہت ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ اب بہت سو نے کہا کہ نہیں، یہ الفاظ ہے ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، قول ہے کسی کا، ہم کسی اعتبار سے بھی اس کو تسلیم کر لیں قول۔ تو بھی مطلب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر کہ مشورہ ہوتا ہے کہ ان کو قتل کر دیں، ان سے پیسے لے لیں، ان سے کیا کریں، یہاں تک کہ فیصلہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو جو پڑھا لکھا ہے اتنوں کو پڑھا دے تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی کے لیے اجازت دیتے ہیں غیروں کے پاس، صحابی کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ علم اور حکمت مومن کا گم شدہ مال ہے، جس سے بھی ملے لے لو، یعنی جس سے بھی ملے لو، چاہے وہ کافر سے ہو، یہودی سے ہو، عیسائی سے ہو، بدھ مت سے ہو، کسی سے بھی۔ اور علم کے لیے کتنا اہمیت کتنا ہے شریعت میں، اسلام میں، کہ پہلی وحی علم کی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی پڑھنے پڑھانے کی ہے، درس و تدریس کی۔ اور پہلے مدرس خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ، اور آپ نے یہ بھی فرمایا مکارم اخلاق کے بارے میں فرمایا، یہ فرمایا کہ میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہیں اور شاگرد صحابہ کرام، کیا کہہ، ایسے نہیں شاگردوں کو اعزاز ملا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ایسے نہیں اعزاز ملا شاگردوں کو، وکلا وعد اللہ الحسنی، ایسے نہیں اعزاز ملا شاگردوں کو، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ یہ شاگرد کس کے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جہاں علم کا یہ حال ہو اور وہاں شاگرد پھر کیسے ہو؟ دیکھو صحابہ کرام کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے فارغ تو نہیں تھے، یا ہارورڈ یونیورسٹی میں تو نہیں پڑھے، یا ٹوکیو یونیورسٹی میں تو داخلے نہیں لیے، یا سڈنی یونیورسٹی میں تو ایڈمیشن نہیں لے لیا تھا۔ وہ بھائی صوفہ مدرسے کے فارغ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ تو علم حاصل کرنا فرض ہے۔ میرے استاد محترم فرمایا کرتے ہیں، شیخ الاسلام حضرت محترم عثمانی صاحب فرماتے ہیں، علم حاصل کرنا یعنی ڈاکٹر بننا فرض ہے، انجینئر بننا فرض ہے، کمپیوٹر کی تعلیم فرض ہے، اسی طرح ملکوں کی سطح پر آرمی کے لیے ٹیکنالوجی حاصل کرنا فرض ہے، اسی طرح سارے شعبے علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کہ ساری قوم اگر ڈاکٹر بننا چھوڑ دے تو سارے گناہ گار ہوں گے، انجینئر بننا چھوڑ دے سارے گناہ گار ہوں گے، کمپیوٹر کو ساری قوم چھوڑ دے، مسلمان چھوڑ دے تو سارے گناہ گار ہوں گے، زراعت کھیت باڑی اور MBA کرنا چھوڑ دے تو سارے گناہ گار ہوں گے۔ لیکن علم حاصل ہو۔ آج کل دیکھیں اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں ہمارے بچے ہماری بچیاں جاتے ہیں۔ میں صرف درخواست کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں کہ میں نے یونیورسٹی کب چھوڑی ہے؟ 96، 97، 98 یونیورسٹی چھوڑ کر آئے۔ اس دور کا حال یہ ہے کہ ہمارے بچے ہماری بچیاں وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہاں پڑھایا جائے، ان کا لباس اس قابل نہیں تھا کہ دیکھا جائے، ان کی گپ شپ اس قابل نہیں تھی کہ وہ مجمع میں بیان کی جائے۔ وہ اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ آج کل کیا کہنے، میں کسی بھی اپنے بھائی یا اپنی بہن کو دعوت دیتا ہوں جن کے بچے پڑھ لیں یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، آپ اقرا یونیورسٹی میں چلے جائیں بھیس بدل کر، صرف راؤنڈ لگا لیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائی میری بہنیں جن کی اولادیں پڑھ رہی اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، دیکھیں کیوں غلط کام عام ہو رہے ہیں، کیوں نشہ عام ہو رہا ہے، کیوں 2 نمبری عام ہو رہے ہیں، فراڈ عام ہو رہا ہے، کیوں نکمے نالیک بچے نکلتے ہیں۔ آپ کسی بھی فن کے بچوں کے پاس چلے جائیں، پوری کلاس میں مثلا 100 بچے، اس میں مہارت ایک کو بھی حاصل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیا کرتے ہیں لڑکے لڑکیاں؟ جو کچھ کرتے ہیں وہ بتانے کے قابل بھی نہیں، کیمرے میں جو کچھ کرتے ہیں وہ بات کرنے کے، زبان پر لانے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ تو میرے بھائی میری بہنیں جو اپنے اولاد کے لیے فکر مند ہیں، پڑھانے کے لیے ضرور پڑھیں، فرض ہے، علم پڑھانا ہی فرض ہے۔ سارے شعبے فرائض میں شامل ہیں، لیکن کیا یہ فرائض پر صرف اکتفا کر دے، بچیوں کو، لڑکے لڑکیوں کو بھیج دے کالج یونیورسٹی میں اور پھر چپ کر کے بعد یا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں؟ نہیں، دیکھیں، آپ کھلی آنکھوں دیکھیں آپ کے بچے، آپ کی بچیاں کیا کر رہے ہیں، کیوں کیس ہو رہے ہیں۔ عزت دار گھرانے کی بچیاں بھاگ جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں،
کیوں غلط کام ہو رہے ہیں؟ کیوں آئے دن ماں باپ کو بھی قتل کر دیتے ہیں؟ یہ اس کے اثرات ہیں، یہ اس کے نتائج ہیں۔ کیوں نشہ عام ہو رہے ہیں یونیورسٹیوں میں؟ کیوں؟ بہت ساری چیزیں میں زبان پر لا نہیں سکتا۔ تو ضرور پڑھائیں اپنے بچوں کو، لیکن ان کا کردار بھی دیکھیں، ان کی سوسائٹی کو دیکھیں، ان کی گیدرنگ دیکھیں، ان کی کمپنی دیکھیں، ان کے دوستوں کو دیکھیں، ان کے واٹس ایپ کو چیک کریں، ان کے موبائل کو چیک کریں۔ دیکھیں ایک بچی کا والد 20,000 30,000 40,000 کی ڈیوٹی کرتا ہے، اس بچی کے پاس 2 لاکھ کا موبائل ہے، وہ پوچھے تو صحیح کہاں سے آ گیا؟ ایک میرا بھائی 30,000 کی نوکری کرتا ہے، اس کی بچی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے بیچارے کی۔ اب اس نے جو سوٹ پہنا ہوا ہے 10,000 کا، بھائی 30,000 تو اس کی ہو، اس نے تو سوٹ نہیں لے کر دیا، اس سے پوچھے تو صحیح یہ سوٹ کہاں سے آیا ہے؟ یہ ہاتھ میں موبائل 1 لاکھ کا 1.5 لاکھ کا کہاں سے آیا ہے؟ یہ جولری آپ نے لے لی ہے، سونے کے چین آپ کے کہاں سے آئے ہیں؟ یا آپ یہ روزانہ شاپنگ کر کے آتی ہو، روزانہ فروٹ لاتی ہو، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ آپ کو تو گھر سے 20 روپے 30 روپے ملتے ہیں، آپ کہاں سے لا رہے ہیں؟ یا آپ آج فلاں بھی کہاں گئے تھے؟ آج آؤٹنگ پہ گئے تھے فلاں پارک میں، کہاں سے پیسے؟ فلاں ہوٹل پر گئے تھے، یہ ڈنر کا خرچ لنچ کا خرچ کہاں سے آئے؟ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ دیکھو ابھی ارغمان ایک قتل مشہور ہوا ہے کراچی میں، کیا تھا؟ وہ ساری گیدرنگ یہی تھی کہ نوجوان بچہ قتل ہوتا ہے، وہ قتل کرتے اس گاڑی کو بھی آگ لگا دی جاتی ہے، کراچی سے بھی باہر لے جا کر، بڑا مشہور قتل ہوا، ابھی بھی چل رہا ہے کورٹ میں۔ کیا تھا؟ یہی تھا۔ اس بہن کو کتنا تکلیف ہوگی، موت تک، جس کے بچے کو قتل کر کے پہلے ہڈیاں توڑی گئی، قتل کر کے جان سے مارا گیا، پھر اس کی گاڑی کو رکھ کر آگ لگا دی گئی، اس ماں کو حال کیا ہوگا؟ ہمارے بچے یہ بچیاں اس نتیجے پر پہنچنے سے پہلے ہم تھوڑا سا جائزہ لے لیں، محاسبہ کریں، اپنے گربان میں جھانکیں۔ یونیورسٹی میں ضرور بھیجیں، کالجوں میں ضرور بھیجیں، یہ فرض ہے، اسکولوں میں ضرور بھیجیں، فرض ہے، لیکن کیا یہی فرض ہے کہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے جہاں پڑھتے ہیں وہی فرض ہے؟ یہی فرض ہے جس کلاس میں یونیورسٹی میں اکٹھے بچے پڑھتے ہیں وہی فرض ہے؟ آپ کسی لینگویج سینٹر میں چلے جائیں میرے بھائی میرے بہن، جہاں آپ کی بچی جاتی ہے اور کوئی ایجوکیشن، آپ چپکے سے لے کے میں بھی داخلہ لینے آئی ہوں، اور پورا وہ کر کے اپنے آپ کو بند کر کے جائیں، پتہ ہی نہیں چلے، جہاں آپ کی بیٹی پڑھ رہی ہے اس کلاس کا ماحول جا کر دیکھیں۔ میں 92 میں انگلش لینگویج کی کلاس اٹینڈ کی تھی، 92 میں، اس وقت کی کلاس کی کیفیت میں بیان نہیں کر سکتا کوئی ایجوکیشن میں، تو آج کیا ہوگا؟ تو ضرور پڑھائیں، لینگویج سکھائیں، عربی سکھائیں، انگلش سکھائیں، چینی زبان سکھائیں، کوئی بھی زبان سکھائیں، اور لینگویج سینٹر میں بھیجیں، یا ٹیوشن سینٹر بھیجیں، یا یونیورسٹی بھیجیں، کالج بھیجیں، یا ڈپلومہ کروائیں، ڈگری کروائیں، لیکن دیکھیں اس کو پیچھے، کیمرے لگائیں اس کے پیچھے، جاسوسی کریں، اس کی گیدرنگ کمپنی، اس کی دوستی دیکھیں، اس کو اٹھنا بیٹھنا دیکھیں، اس کو ماحول دیکھیں، پھر اس کو اپنا دیکھیں، کپڑے کہاں سے آئے، جوتے کہاں سے آئے؟ بچی کو تو 5,000 نہیں ملتا، اس کے جوتے 20,000 کے کہاں سے آ گئے؟ یا 5-6 ہزار کے جوتے کہاں سے آ گئے؟ ابا کے پاؤں میں 30,000 اس کی تنخواہ ہے، اس کے پاؤں میں تو 300 کے جوتے ہیں، اس کی بیٹی میں 5,000-6,000 کے جوتے کہاں سے آ گئے؟ تو یہ پوچھے، اپنا فائدہ ہے، اپنے محاسبہ کریں، بچوں کا محاسبہ کریں، ضرور پڑھائیں، لیکن تھوڑی سی توجہ دیتے خدا را۔ یہ ماحول کی برائی بعد میں پچھتانے، اب پچھتایا کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت، بعد کے پچھتانے اور رونے سے بہتر ہے پہلے جانا۔